نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کی ہم نے ابتدا کر دی ہے اور اس کے تعلق سے چند بیسک باتیں ہم نے جانی کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو، جس کی شروعات ورب سے ہو، اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور فعل پھر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فعل وہ جو کسی کام کے ماضی میں ہونے کو بتلائے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بتلائے تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حال کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی جو زمانہ جاری ہے، تو پھر اسے زمان حال کہتے ہیں۔ اور مستقبل کے بارے میں اگر خبر دے یعنی آئندہ ہونے والے کام کے بارے میں خبر دے تو پھر اسے مستقبل کہتے ہیں، فعل مستقبل۔ فعل ماضی سیپریٹ ہوتا ہے عربک میں، اور زمان حال اور زمان مستقبل دونوں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے، فعل مضارع۔ ٹھیک ہے، آج صرف ہم فعل ماضی کو پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل ماضی کے چند صیغے، کچھ پیٹرنز کو دیکھے تھے جو واحد انڈیویجول مذکر مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے استعمال کر لیے تھے۔ اب آج ہم مکمل فعل ماضی کی گردان پڑھنے والے ہیں۔ گردان کسے کہتے ہیں؟ گردان کا مطلب ہوتا ہے کہ اردو اور فارسی زبان میں اور عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ گردان کا۔ تو گردان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے سے متعلق فعل کی مختلف صیغے، ایک ہی زمانے سے متعلق فعل کے مختلف صیغوں کو گردان کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 پیٹرنز ہوتے ہیں۔ یہ 14 کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی پروناؤنس ہیں وہ ہمارے پاس کل 14 ہیں، 14 ہمارے پاس پروناؤن ہیں جو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ہر فعل کے ساتھ ایک پروناؤن ہوتا ہے، اٹیچڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ انگلش میں گردان کو کنجوگیشن کہتے ہیں۔ اب ان 14 صیغوں میں سے جو پہلا صیغہ ہے اور چوتھا صیغہ ہے، اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی ہم نے مثالوں کے ذریعے دیکھا تھا، جیسے کہ ذهب الولد یا ذهبت البنت۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا اور چوتھا صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ 2 صیغے ایسے ہیں کہ ان کے بعد فاعل جو ہے اس میں ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے، ناؤن کی شکل میں آ سکتا ہے۔ باقی جو 12 صیغے بچتے ہیں 14 میں سے، ان تمام کے آخر میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اسی کے اندر ایک ضمیر ہڈن ہوتی ہے، تو اس کا فاعل پروناؤن کی شکل میں آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں جڑی ضمیر سے اس کے فاعل کا عدد یعنی کہ نمبر، یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اس کا جنس یعنی جینڈر، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کا پوائنٹ آف ویو یعنی فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فاعل سبجیکٹ جو ہوتا ہے سینٹنس میں فعل سے پہلے آ جائے تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ہوگا، یعنی کہ عدد میں اور جنس کے اعتبار سے فاعل کو جو ہے فعل کو فاعل کے مطابق لانا پڑتا ہے۔ ایک تو صورت ہم نے یہ دیکھی تھی جملہ فعلیہ میں کہ سب سے پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کو پہلے لایا جاتا ہے ضرورتاً، جس سے وہ جملہ اسمیہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو فاعل کو جب آپ پہلے لاتے ہو فعل سے، تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا پڑتا ہے، یعنی کہ پھر اس کی شکلیں جو ہے سنگولر فارم میں نہیں رہیں گی، بلکہ
اکارڈنگ ٹو اس کے فائل کے اس کے فعل میں تبدیلی آئے گی. فائل اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد والا صیغہ لائیں گے. فائل اگر جمع والا ہے تو فعل بھی جو ہے جمع والا صیغہ لائیں گے. فائل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر والا. فائل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث والا. نیچے مثالیں دیکھیے. اب یہاں دیکھیں الولد ذهب. ذهب فعل ہے. ذهب کا مطلب وہ گیا. الولد ذهب. اب دیکھیں اس سینٹنس کے اندر الولد یہ اصل میں ذهب کا فاعل ہے جو پہلے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واحد مذکر ہے، اسی لیے ہم نے بھی کیا کیا، فعل اس کا واحد مذکر غائب والا استعمال کیا ہے. الولد ذهب یعنی لڑکا گیا. الولدانی ذهب. اب اس کے اندر دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہاں پر فاعل تثنیہ ہے. ٹھیک ہے نا، تثنیہ ہے یعنی دو لڑکے، الولدانی. اور یہاں تثنیہ ہونے کی وجہ سے ذهب کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہے. ذهبا. ٹھیک ہے نا، ذهبا یعنی وہ دو گئے. کون دو گئے؟ یعنی دو لڑکے. وہ دو لڑکے گئے. اس طرح سے. پھر تیسری مثال میں دیکھیں، الاولاد ذهبوا. اب یہاں کیا ہوا؟ فاعل یہاں جمع ہے، پلورل ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے فعل بھی جو ہے جمع والا صیغہ اختیار کیا ہے، ذهبوا. اس طرح سے الاولاد ذهبوا، لڑکے گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک سیناریو بتا رہے تھے کہ اگر فاعل شروع میں آ جاتا ہے فعل کے تو پھر فعل کی شکلیں بدلتی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر کی صورت میں. اور اگر فعل پہلے آ جائے اور فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں ہو بعد میں تو پھر فعل کی شکل نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے. اگر فعل کو شروع میں لائیں گے تو ذهب الولد کہیں، ذهب الولدانی کہیں یا ذهب الاولاد. تینوں صورتوں میں آپ ذهب کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سب سے آسان صورت ہے. تو ہم اسی کو اختیار کرتے ہوئے جائیں گے. ہمارا ان مثالوں میں یہی ہوگا طریقہ کہ ہم پہلے فعل کو لائیں گے، اس کے بعد فاعل کو لائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان گردانوں کو دیکھیں ماضی کی. یہ وہ تمام 14 صیغے ہیں جو پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوں گے. پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر فرسٹ پرسن کے لیے. اسی میں مذکر اور مؤنث کے بھی ہیں. تو اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا صیغہ ہے فعلا. ٹھیک ہے. فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. اردو میں، انگلش میں ہم کہیں گے کہ ہی ڈیڈ. ہی ڈیڈ. فعلا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں انگلش کے اندر ہی کا ٹرانسلیشن آٹومیٹیکلی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ فاعلہ کے اندر آپ کو ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے. فاعلہ کا مطلب اس نے کیا، تو کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہی جو ہے یہ ایک پرناؤن ہے جو اس فاعلہ کے اندر ہڈن ہے. ٹھیک ہے، جو ایکویویلنٹ ہے ہوا ضمیر کے. اوکے. یہ فرسٹ صیغہ ہے. دوسرا دیکھیں فعلا. اس کے آخر میں الف ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے کیا. they two did یعنی ان دو لوگوں نے کیا، لیکن مذکر ہونی چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کی فی الحال بات کر رہے ہیں. تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے غائب، یعنی ایسا شخص جو ابھی موجود نہیں ہے، بولنے والا بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، لیکن کوئی تیسرا شخص جو ابھی کنورسیشن کے وقت موجود نہیں، اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن میں اگر وہ مذکر ہو تو فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے. سیم مؤنث کے لیے فعلت اس نے کیا، یعنی اس ایک لیڈی نے کیا. she did. فعلتا ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. فعلنا ان سب نے کیا. they all did. تو اس میں کیا دیکھا آپ نے کہ یہ سارے صیغے جو 6 ہم نے پڑھے یہ سب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. میل کے لیے 3، فیمیل کے لیے 3. ٹھیک ہے. واحد، تثنیہ اور جمع. اس طرح سے یہ 3 ہو گئے میل کے لیے. اسی طرح مؤنث کے لیے بھی واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے.
तो कुल मिलाकर टोटल 6 हो गए हमारे थर्ड पर्सन के लिए। इसमें से सिर्फ 2 सीगे ऐसे हैं जिनके बाद फाइल इसमें जाहिर की शक्ल में आता है, जो हमने आपको बताया कि फ़अला और फ़अलत, ये 2 ऐसे हैं कि इसके बाद फाइल जो है इसमें जाहिर की शक्ल में आ सकता है। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं वो सब के सब उसके अंदर एक ज़मीर होती है जो हिडन होती है, ठीक है, ज़मीर मुस्ततिर कहेंगे। आगे देखें सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन का मतलब होता है मुखातब, यानी आपके सामने कोई शख्स खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो मेल के लिए आपके सामने अगर कोई मेल खड़ा है, आदमी है, मुजक्कर है, तो आप कैसे कहेंगे? फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ़अलता यानी तूने किया, यानी मर्द के लिए। फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया। फ़अलतुम तुम सब ने किया। उसी तरह फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना ये मुअन्नस के लिए है कि तूने किया, तुम दोनों ने किया, तुम सब ने किया, ठीक है। और आखिर में ये जो चीज है आपके सामने, ये फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, बोलने वाला आप खुद होते हैं, ठीक है। मैंने किया या हमने किया, इस तरह अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया, ठीक है। इन तमाम सीगों में से अगर सिर्फ हम जो है वाहिद के सीगे लें जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी मिसालें हम देखते हैं। और उसके अंदर हम सिर्फ पहला और चौथा सीगा ले रहे हैं पहले, ये समझने के लिए कि इसमें जाहिर कैसे आता है, ठीक है ना। हमने एक फेल लिया ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब होता है वो गया, ठीक है, पास्ट टेंस के लिए। ये पहला सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। और ज़हाबत ये चौथा सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए, ठीक है। अब देखें ज़हबा और ज़हबत, मैंने कहा कि ये 2 ऐसे फेल हैं, यानी 2 ऐसे सीगे हैं कि इसके बाद फाइल जो है नाउन के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। तो देखें ज़हबा के बाद एक नाउन आ रहा है अल वलदू, ज़हबा अल वलदू, तो तर्जमा द बॉय वेंट, ज़हबल वलदू, द बॉय वेंट। तो ये अल वलदू ज़हबा का फाइल है, ठीक है, इसीलिए ये मरफू है, यानी इस पर पेश है। ज़हबल वलदानी, द टू बॉयज वेंट, वो 2 लड़के गए, ठीक है, 2 लड़के गए, ठीक, क्योंकि तस्निया है इसलिए तर्जमा। ज़हबल औलादु, दी ऑल बॉयज वेंट, तमाम लड़के गए। अब इसके अंदर आप गौर कर रहे होंगे कि ज़हबा तीनों में कॉमन है, हालांकि हमारा फाइल जो है कभी वाहिद है, फिर तस्निया है, और फिर जमा में है, लेकिन फेल एक ही फॉर्म में है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, याद रखिए, ठीक है, कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल जो है वाहिद मुजक्कर गायब की शक्ल में आ सकता है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप फाइल को पहले लाएंगे तो फिर जहाबा के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अल वलदु ज़हबा, अल वलदानी ज़हबा, अल औलादु ज़हबू, इस तरह से, ठीक है। तो आसानी के लिए हमने क्या किया कि फेल को पहले रखा है, जिससे इसकी शक्लें बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, ओके। सेम अब मोन्नस के लिए देखिए, मोन्नस के लिए क्या है, ज़हबत इस्तेमाल होता है। ज़हबत का मतलब वो गई, ज़हबत अल बिंतु, वो लड़की गई, द गर्ल वेंट, ठीक है, लड़की गई। ज़हबत अल बिंतानी, द टू गर्ल्स वेंट, 2 लड़कियां गई। ज़हबत अल बनातु, द ऑल गर्ल्स वेंट, तमाम लड़कियां गई। अब इसमें भी देखें आप, ज़हबत ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गायब का सीगा, वो गई का तर्जमा कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद इसमें जाहिर आ रहा है अल बिंतु, अल बिंतानी, अल बनातु, ठीक है। तो वाहिद, तस्निया और जमा ये तीनों बदलते जा रहे हैं फाइल, लेकिन आपका फेल नहीं बदल रहा, ठीक है, क्योंकि फेल अगर शुरू में आता है और उसके बाद इसमें जाहिर आता है फाइल उसका, तो फेल नहीं बदलता, याद रखें, ठीक है। अब चंद और मिसालें लेते हैं जो हमारी माजी की गर्दान है, उसमें से ज़हाबा को ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं
کہ جو واحد کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں گردان میں، جو ہم نے پیچھے پڑھے، بس انہی کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے. ذہب الی المدرستی، اب اس کے اندر دیکھیں، ذہب ہم نے ایک فعل لیا، لیکن اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ ایک حرف جر ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی کیا ہے، اس کا مجرور اسم ہے. ذہب الی المدرستی، الی المدرستی کا مطلب ہوتا ہے اسکول کو، ٹو دی اسکول، ٹھیک ہے، اسکول کی طرف. لیکن ذہبہ کے بعد ہم نے کہا ذہبہ فعل ہے تو اس کے ساتھ ایک فاعل آنا چاہیے. اگر اس میں ظاہر آپ کو فاعل نظر نہیں آ رہا تو اسی کے اندر سے ایک ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سنگولر میل اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ذہبہ مطلب وہ گیا، ہی وینٹ، تو ذہبہ الی المدرستی، ہی وینٹ ٹو دا اسکول، ٹھیک ہے. ذہبہ الی المدرستی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہی وینٹ ٹو دا اسکول. اب یہ ہی کہاں سے آیا؟ یہ جو ہے ایک ہڈن پرناؤن ہے جو اس فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں اس میں ظاہر ہوتا، ایک سیپریٹ ناؤن ہوتا جو اس کا فائل بنتا، تو ہم اس کو یوز کر لیتے. یہاں پر آپ کو کوئی بھی ناؤن نظر آ رہا ہے سیپریٹ فعل کے بعد؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا فائل اسی کے اندر ہڈن ہے. ہی وینٹ ٹو دا اسکول. ذہبت، ذہبت، اب یہ تا بتا رہی ہے یہ کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ شی کا ترجمہ کریں گے. شی وینٹ ٹو دا اسکول. ذہبت الی المدرستی، ذہبت الی المدرستی، شی وینٹ ٹو دا اسکول. تا کے اوپر اگر زبر سے پڑھیں گے تو یہ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے بن جائے گا، تو ہم کیسا کہیں گے؟ ذہبت الی المدرستی، یو وینٹ ٹو دا اسکول. تو یو سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ مذکر ہے، کوئی سامنے لڑکا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں ذہبت الی المدرستی، یو وینٹ ٹو دا اسکول، ٹھیک ہے. اگر مؤنث ہے سامنے تو آپ کہیں گے ذہبتی الی المدرستی، یو وینٹ ٹو دا اسکول، ٹھیک ہے. لیکن فیمیل کے لیے ذہبتی، تا کی جگہ تی زیر. ذہبتو پیش سے اگر پڑھیں گے آئی وینٹ ٹو دا اسکول، ذہبتو الی المدرستی، ذہبتو الی المدرستی، آئی وینٹ ٹو دا اسکول. اور اگر نا لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ذہبنا الی المدرستی، وی وینٹ ٹو دا اسکول. یہ نا کیا بتائے گا؟ پلورل کے لیے، ذہبنا الی المدرستی. تو یہ فیو پیٹرنس ہم نے اس میں سے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ان 14 صیغوں میں سے جو موسٹ کامنلی استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے تثنیہ کو ہٹا دیا ہے ہم نے، اور جمع کا صرف ایک ہی صیغہ لیا ہے، ذہبنا، ٹھیک ہے. اب اگر ذہبہ ہم نے استعمال کیا تو کوئی دوسری مثال لیتے ہیں، فعل چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل چینج کیجئے اور اس کے بعد سیم پیٹرنز پہ پورے صیغے بنانے کی ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. ذہبہ کی جگہ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک ورب، کوئی بھی دوسرا ورب استعمال کر. چلیے خرجہ استعمال کرتے ہیں. خرجہ کا مطلب وہ نکلا، ٹھیک ہے. ذہبہ کی جگہ خرجہ. تو خرجہ من المدرستی، اگر ہمیں کہنا ہے کہ ہمیں کہ ہی کیم فرام دا، ہی ایگزٹڈ فرام دا اسکول، وہ اسکول سے نکلا، ٹھیک ہے. ہی لیفٹ دا اسکول، وہ اسکول سے نکلا. اگر آپ کو اس طرح کہنا ہے تو آپ کہیں گے خرجہ من المدرستی، خرجت من المدرستی، خرجتا من المدرستی، خرجتی من المدرستی، خرجتو من المدرستی، خرجنا من المدرستی. اس طرح سے آپ چینج کرتے ہوئے جائیں گے. تو اگر ہم فرسٹ ہمارے کنجوگیشن کی طرف آئیں گے، پاسٹ ٹینس کی گردان کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فعالہ سے یہ سٹارٹ ہے، تو آپ کو اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا پڑے گا، پوری کی پوری گردان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا. گردان پوری یاد کریں گے اور پیٹرن کو فالو کریں گے، تو جو بھی ورب آپ کو ملتا جائے گا اس کے اندر فٹ کرتے جائیں گے. میں نے کہا کہ 99% وربز جو ہیں کون سے 3 لیٹرز پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے کہ فا، عین اور لام، 3 لیٹرز ہیں یہ. تو آپ جب کبھی کوئی نیا ورب آپ کو یوز کرنا ہے تو فا، عین، لام کے ایکویولنٹ آپ کو پلیس کرنا ہے. یہ فا، عین، لام چینج کرتے جائیں گے پورے پیٹرنز میں سے، تو آپ کی جو ہے گردان دوسرے لفظ کی تیار ہو جائے گی. جیسے کہ خرجہ ہم نے کہا، خا، را اور جیم، یہ 3 لیٹرز ہیں.
تو خرجا خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، اس کے بعد آگے خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. اس طرح سے آپ اس کی گردان بنائیں گے. دوبارہ پھر دوسرا لیتے ہیں، نسورا سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نسورا، نسورا، نسرو، نسورت، نسورتا، نسورنا. نسورا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے. نسورا، نسورا، نسرو، نسورت، نسورتا، نسرنا. اس کے بعد نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا، بس وہ جو 3 لیٹرز ہیں ورب کے اسی کو ہٹا دیا، باقی سارا کا سارا ہم نے سیم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ فا، عین، لام کو صرف ریپلیس کرتے جائیں گے، باقی اس کے آخر میں جو آپ ناؤن کی شکل دیکھ رہے ہیں، تا، تا، نا، ٹھیک ہے، تو الف، یہ ساری چیزیں جیسے کہ ویسے ہی رکھیں گے. تو اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ کیا ہے، یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ پہلے یہ فاعلہ سے پورا یاد کر لیں، پورے صیغے، اور سیکوینشلی یاد کریں. ٹھیک ہے. پورے صیغے جب آپ کو یاد ہو جائیں گے فاعلہ کے، اب اس کے اندر آپ دوسرے وربس کو فٹ کرتے جائیں. فاعلہ، یہ 3 لیٹرز کو چینج کرتے جائیں گے، اور جیسے کہ نصرا، خرجا، اکلا، تو اس کو آپ یوز کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور گردان بناتے جائیں، اور پیپر پر بھی لکھ کر نکالیں، تو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گا. ایک بار آپ کو ایک ماضی کی گردان یاد ہو گئی، تو آپ کو مضارع بنانا، پھر اس کے بعد ماضی کی جو ڈفرینٹ شکلیں آئیں گی، ٹھیک ہے، پاسٹ کنٹینیوس بنانا ہے یا پاسٹ پرفیکٹ بنانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو آسانی سے آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ گردان آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنی پڑے گی. اوکے. تو خلاصہ کلام آج کا کیا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فعل شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد اس میں ظاہر آتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال کریں گے. پہلا صیغہ مذکر کے لیے، چوتھا صیغہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. فعل اور فعلت، یہ دو. اور اگر اس میں ظاہر کی شکل میں فاعل نہیں آتا، تو ہم ایک ضمیر نکالیں گے اسی فعل کے اندر سے. ٹھیک ہے. ایک پرناؤن کو نکالیں گے اور پھر ترجمہ کریں گے. اور تیسری چیز یہ کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور فعل سے پہلے آ جائے، تو پھر فعل کی شکلیں چینج ہوتی جائیں گی فاعل کے مطابق. تو یہ 3 باتیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.